اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ نازعات شروع کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ، ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں، قسم ہے ان کی، ٹھیک ہے، یعنی ان ہستیوں کی جو سختی سے نکالتے ہیں اور جو بندھن کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر ان کی جو دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر ان کی جو ہر معاملے کا انتظام کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ربط اور مناسبت، ہے نا، اس کی بات ہو جائے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا ہے سورہ نبا، اور سورہ نبا کے بعد سورہ نازعات۔ اچھا، ایک چیز جو پہلے بھی کئی بار ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ قرآن شریف کی کئی صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، ہے نا، اور جوڑوں کی شکل میں جو صورتیں ہیں تو اس میں یہ کہ جو پیئرز ہیں، جیسے کہ ہم لوگ ایک کر چکے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اسی طرح سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جن کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس طرح سے ابھی ہم لوگوں نے جو کی تھی سورہ نبا، تو وہ جو ہے وہ جوڑا کہا گیا ہے سورہ مرسلات اور سورہ نبا کا۔ اور اسی طرح سورہ نازعات اور سورہ عبس جو اس کے بعد جو آئے گی صورت، اس کی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کا پیر یعنی جوڑا بتایا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ تین پیئرز ایک کے بعد ایک آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک تو ہے سورہ مرسلات اور سورہ نبا، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے اب وہ ہے سورہ نازعات اور سورہ عبس۔ اب سورہ مرسلات میں بھی شروع میں کیا تھی؟ وہ قسمیں تھیں، ٹھیک ہے، سورہ مرسلات کی جو شروعات ہے اس میں قسمیں ہیں، اور پھر سورہ نبا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ شروع ہو گئی ہے۔ پھر سورہ نازعات اور سورہ عبسہ میں بھی یہی ہے، سورہ نازعات میں شروع میں قسم آئی ہے اور اس کے بعد جو بھی بات کہنی ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور سورہ عبس جو ہے جو ہم انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اس کے بعد، تو وہ بھی بغیر کسی تمہید کے، یعنی کہ بغیر کسی شروع کی ابتدائی آیات کے، ویسے نہیں، ڈائریکٹ شروع ہو گئی ہے جو بھی بات کہنی ہے اس کے سلسلے میں۔ تو یہ کہ دونوں جو پیئرز ہیں اس میں جو پہلی صورت ہے، پہلی میں قسم ہے، اور دوسری جو ہے وہ دوسری صورت وہ بنا کسی تمہید کے شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے دونوں کے پیئرز۔ اچھا، اب ایک جو اور جو جوڑے کی بات بتائی گئی ہے تو سورہ نازعات اور سورہ عبس۔ سورہ نازعات 46 آیات پر مشتمل ہے، یعنی ٹوٹل اس میں 46 آیات ہیں، اور سورہ عبس جو ہے وہ 42 آیات ہیں اس میں ٹوٹل۔ اور اسی طرح سے پہلے جیسے کی تھی سورہ مرسلات اور سورہ نبا، تو سورہ مرسلات تقریباً 50 اور سورہ نبا 40 آیات، اور اس کے بعد یعنی کہ جو پہلی صورت ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے بنسبت جو سیکنڈ سورہ آف دا پیئر، اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر سورہ نازعات اور سورہ عبس جو ہے نا، ان دونوں کی جو بیچ کی تقریباً جو بیچ کی آیات ہیں وہ ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سورہ نازعات میں آیت نمبر 33 اور سورہ عبس میں آیت نمبر 32 دیٹ از 32، آیت نمبر 33 ان سورہ نازعات اینڈ 32 ان سورہ عبسہ، دونوں کی ایک ہی آیت ہے، متاعا لکم ولانعامکم،
ٹھیک ہے، دونوں کی ایک ہی آیت ہے. اور اس کے بعد متاعا لکم ولانعامکم، اس کے بعد پھر دونوں میں جو آیا ہے وہ قیامت کا کچھ ذکر ہے. سورہ نازیات میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ٹھیک ہے، اور سورہ عبسہ میں ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. ٹھیک ہے، تو طامہ جو ہے یہ ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ قیامت لی گئی، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طامۃ الکبریٰ کا مطلب ہے بیسیکلی وہ مصیبت جو پھیل جائے، یعنی کہ وہ مصیبت جو چھا جائے، غالب ہو جائے ہر جگہ. اور صاخہ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ جو ہے صاخہ جو ہے وہ اس آواز کو کہتے ہیں جس سے کان پھٹ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری ہو گئی ان جوڑوں کی مناسبت کہ یہ اس طرح سے، یعنی کہ سورہ مرسلات، سورہ نبا، اور سورہ نازیات اور سورہ عبسہ، ان دونوں کی بات ہو گئی. پھر یہ ہے کہ ان دونوں میں یعنی سورہ نازیات اور سورہ عبسہ میں رسالت کی بھی بات ہوئی ہے. یعنی سورہ نازیات میں شروع کی چند آیات کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک معاملہ جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا وہ ذکر کیا گیا ہے تقریباً 12 آیات میں. اور اس کے ساتھ یعنی 12 آیات میں بہت مختصراً لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ جامع طریقے سے بتایا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو معاملہ تھا اس کا خلاصہ. اور اسی طرح سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا کہ پہلے کئی بار ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جس کو کہتے ہیں کہ تفصیلی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو بھی معاملہ تھا اس حوالے سے بھی کئی بار ذکر ہوا ہے. سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ شعراء میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان صورتوں میں مفصل بیان ہے. اور یہاں پہ یعنی سورہ نازیات میں جو آئے گا نا وہ آئے گا تقریباً 12 آیات میں خلاصہ آئے گا اس حوالے سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے سورہ عبسہ میں بھی وہ جب انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ سورہ عبسہ تو اس وقت اس کا ذکر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئی بات ربط کی. ٹھیک ہے، تو بظاہر جو ہے تو وہ تو سورہ نازیات اور سورہ مرسلات سے زیادہ ربط پتہ چلتا ہے، اس لیے کیونکہ سورہ مرسلات میں بھی شروع میں قسمیں ہیں اسی طرح سے جیسے کہ سورہ نازیات میں شروع میں قسمیں ہیں، اور دونوں میں 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، قسم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ابتدا میں بھی 5 قسمیں ہیں. اور اس طرح سے جو ہیں یہ 5 صورتیں ہیں جن میں اس طرح سے چیزیں شروع ہوئی ہیں. ان میں کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے سورہ صافات، سورہ زاریات، سورہ مرسلات، سورہ نازیات، اور اسی جز عامہ میں آئے گی آخری اس سیریز کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ عادیات. تو یہ ساری صورتیں ہیں، ان میں شروع میں جو ہے نا وہ قسمیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذکر کرنا ہے وہ بیان فرمایا ہے. اور اگر ویسے دیکھیں تو جس کو کہتے ہیں نا رائمنگ ساؤنڈ فونیٹیکلی، تو وہ بھی کافی وہ ہے، مناسبت ہے. مطلب یہ کہ ایک کیا بولیں، مطلب ردم ہے، اس میں رائم کرتے ہیں سارے الفاظ، ہے نا. صافات، زاریات، مرسلات، نازعات، عادیات. تو اس طرح سے اگر جس کو معنی نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو عربک ویسے نہیں آتی ہے، صرف اس کی تلاوت بھی اگر سنتے ہیں نا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں کچھ مناسبت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب یہ قسمیں جب ختم ہوتی ہیں اور دوسری بات شروع ہوتی ہے تو جس کو مطلب نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے نا اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہاں سے کچھ اور بات شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب سورہ نبا میں یاد ہوگا نا یوم الفصل کی بات ہوئی تھی، ہے نا، ان یوم الفصل کان میقاتا. اب سورہ نازعات جو ہے نا یہاں پہ بھی اس کی بات ہوگی. اور سورہ نازعات میں قیامت کی جو جس کو کہتے ہیں نا مبادی، یعنی کہ جو شروع والی جو چیزیں ان کا بیان فرمایا ہے، اور بیسیکلی اس کی کیفیت جو ہے وہ بتائی گئی ہے. ٹھیک، اب آتے ہیں آیات پہ. والنازعات غرقا. اب نازعات ہے کیا؟ اچھا، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں
اختلاف ہے. اختلاف ان دا سینس اختلاف نہیں سوری اس میں مختلف اقوال ہیں. یعنی کہ یہ جو 5 قسمیں ہیں ان سے مراد کیا ہے، یہ جو ہے یہ الگ الگ مفسرین اکرام نے اس سے الگ الگ مراد لیا ہے. تو پہلے وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ جو ہے نا وہ اسی حساب سے ان لوگوں نے ترجمہ بھی جو انہوں نے مراد لیا ہے اس حساب سے پھر ترجمہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے ایک جو بات کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں ہے نا، الاقسام فی القرآن الحکیم، تو اس کی بات جو ہے وہ کرنی ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں اس طرح سے مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ طرز استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے نا وہ کوئی بڑی معزز یا پھر بڑی جس کو کہتے ہیں طاقتور چیز ہے. ٹھیک ہے. جس سے کہ ہم لوگ بہت یا تو ہم اپنے سامنے اس چیز کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں یا بہت معزز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی ایسی چیز رکھی ہے جو کہ ہمارے اعتبار سے بہت بڑی اور عظیم و شان ہے. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی ہے والشمس وضحاها، ٹھیک ہے، سورج اور ضحیٰ کی. پھر ایک ہے والضحیٰ یعنی کہ جو ضحیٰ کا وقت ہے یعنی روشن وقت جو ہے اس کا. واللیل، تو سورہ لیل کی جو شروعات ہوئی ہے وہ کیا ہے، واللیل، واللیل اذا یغشا، تو اس میں بھی قسم کھائی گئی ہے اس رات کی. والعصر، والعصری جو ہے اس میں بھی زمانے کی یعنی وقت کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بہت بڑی، یا پھر یہ ہے کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے نا تو وہ معزز بھی ہوتی ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے شروعات میں تو باقی جو سورہ ہے اس میں اس کی کوئی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو قسم ہے وہ ایک انٹروڈکشن ہے یعنی کہ ایک مقدمہ ہے اس چیز کا جو کہ اس صورت میں بعد میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے سورہ قیامہ جو شروع ہوئی ہے تو اس میں شروع میں 2 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ٹھیک ہے. تو 2 جو قسمیں ہیں اور اس کے بعد پوری صورت میں صرف قیامہ اور نفس لوامہ 2 ان کی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور بیسکلی یہ کہ پوری صورت میں پھر انہی دونوں کی بات ہوئی ہے، ان دونوں چیزوں کی جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے شروع میں کھائی ہے. ٹھیک ہے. اب قسم کھانے کی وجہ کب ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے قسم اس وقت کھاتے ہیں ہم یہ کہ اپنے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، بیکاز دیکھیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھی ذکر کیا ہے نا تو وہ ایسے کیا ہے کہ ہم لوگ انڈیویجولی بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ جب قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت ہے جب جن سے آپ مخاطب ہیں نا یعنی جو لوگ ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں. مطلب ہم نے کسی سے کہا کہ ایسے ہوا تھا اور ہم کو پتہ ہے کہ اس نے نہیں مانا، اس نے کچھ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ وہ نہیں اس نے مانا ہے. تو کیا کریں گے، ہم قسم کھا کے اس کو اس چیز کا جس کو کہتے ہیں اس چیز پہ زور دیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک جو چیز ہے، اچھا ایک چیز جو بتانے کی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جز عامہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا یہ ہے موسٹلی اس کی جو شروع کی صورتیں ہیں ایکسیپٹ جو لاسٹ کی جو 10 صورتیں ہیں جو ہم لوگ کر چکے ہیں، یہ جو ہے یہ مکی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور یہ آیات اس وقت آئی ہیں تو جو میکسیمم جو آڈینس تھے نا وہ کون تھے، وہ مشرک تھے یعنی the disbelievers، وہ کافر تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے جن کے اوپر یہ آیتیں آئی ہیں. تو اسی طرح سے یہ کہ جو ایک طرز استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ جو آڈینس ہیں اس وقت کے وہ ہیں جو کہ اس کو نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب کہ کسی چیز کا غصے کا اظہار ہو. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں اور ہماری بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے
ٹھیک ہے، یعنی مانا نہیں جا رہا ہے، اس کو وہ وقت نہیں مل رہی ہے، مطلب اس کو اس طرح کی وہ نہیں مل رہی ہے، کیا کہتے ہیں کہ جو اس کی قدر و منزلت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے، غصے کا اظہار ہوتا ہے کہ پھر وہ قسم کھائی جاتی ہے کہ جو کہہ رہا ہوں نا وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ پتہ ہے ہم کو کہ جب آڈینس تک پہنچے گی، جو لوگ سن رہے ہیں، جن سے بات کر رہے ہیں ہم، کہ وہ اس چیز کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے ہیں، کہ بڑی بڑی بات کر دی، یہ بھی بتا دیا ایسے ہوگا ویسے ہوگا، اور یہ آپ لوگوں کو وہ سین سمجھ میں آئے گا اس طرح سے کہ مشرکین پہ یہ قرآن اتر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس وقت صادق المصدوق امین تھے، اور سارے ان کے لقب ان لوگوں نے دیے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ کے سناتے تھے تو کیا کرتے تھے یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور مجنون کہتے تھے، اور جادوگر کہتے تھے، اور ساری چیزیں کہتے تھے، اور بہرحال مذاق اڑاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ استہزاء ہو رہا ہے، یعنی کہ مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور لوگ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے تھے، اس کو ایک بہت ہلکی چیز سمجھ رہے تھے. تو صرف ان کو یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیز ہے یہ اتنی ہلکی نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے، اور یہ بھاری چیز ہے، اور یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے کہ شروع میں قسم اللہ تعالیٰ اس لیے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے، وہ جو بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سچی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئی قسم کی بات، اور یہ اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ اور بہت ساری صورتیں ابھی آئیں گی جن کی انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر کریں گے، اور اس میں قسمیں ہیں، جیسے واللیل اذا یغشی، ٹھیک ہے، والضحی والشمس وضحاہا، یہ ساری جو ہیں یہ سب وہ ہیں صورتیں جس میں شروع میں قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے. اور اسی طرح سے جس کی ابھی بات آئی تھی والعادیات ضبحا، اور یہ تو ہے ہی والنازعات غرقا. اب نزع کا مطلب کیا ہے، پہلے لفظی مطلب جو ہے وہ تھوڑا سا کوشش کر لیتے ہیں کہ وہ ہو جائے. تو نزع بیسیکلی کہا جاتا ہے، نازعات جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، اور یہ مؤنث کی جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، لیکن یہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بار بار لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو آتن اور آتن جو ہے یہ جمع مؤنث بتاتا ہے، جیسے مسلماتن، کون، مسلمان، جو اسلام لائی ہوئی عورتیں. ٹھیک ہے، تو مسلماتن، مسلماتن، تو اسی طرح سے نازعاتن، ناشطاتن، سابحاتن، سابقاتن، مدبراتن. تو یہ ساری جو ہے یہ کیا ہے، اس میں فاعل جمع مؤنث ہے یہ. ٹھیک ہے، اور نازعات بیسیکلی جو ہے وہ کہتے ہیں کھینچنا، یا کھینچ کر کوئی چیز نکالنا. ٹھیک ہے، یعنی بیسیکلی جو بات ہے وہ ہے کہ سختی سے کھینچ کے کوئی چیز نکالنا. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں. کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں، اچھا جمہور مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے مراد فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، جمہور مفسر یعنی زیادہ تر جو مفسرین اکرام ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہیں. ایک اور جو قول ہے اس کے مطابق ان سے مراد ستارے ہیں، نجوم. ٹھیک ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کے مطابق ان سے مراد نجوم یعنی ستارے ہیں. اور ستارے وہ جو کہ اگر ویسے سوچیں تو یہ کہاں پہ ہوا تھا، یہ مکی سورہ ہے نا. تو وہاں پہ یہ لوگ دیکھتے تھے ستاروں کو، رات میں ستاروں کو، اور اس میں جو ٹوٹتے ہوئے ستارے ہیں اور اس طرح سے جو کامٹس ہیں اور وہ سب ہیں ان کو دیکھتے تھے. تو اس لیے ان کی مناسبت سے یہ ستاروں کی بات ہو رہی ہے. پھر ایک اور جو قول ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ ان سے مراد ہوائیں ہیں. ٹھیک ہے، ہوائیں، اور اس وجہ سے کیونکہ اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن شریف میں اور جگہ وہ ہواؤں کے لیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ذاریات، جاریات، مرسلات،
تو اسی پیٹرن پہ اگر چلیں تو دیکھیں نازعات، ناشطات، سابحات، سابقات، مدبرات، ہے نا. اور جیسے سورہ زاریات ہے، سورہ مرسلات ہے، تو اس میں مراد جو ہے ان میں ہوائیں ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز جو تھوڑی سی ہے تو ٹیکنیکل، لیکن یہاں پہ ہی بتاتے چلیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن شریف میں کچھ آیات وہ ہیں جن کے بارے میں بالکل کلیئر واضح چیز موجود ہے، اور وہ اس طرح سے کہ یا تو قرآن شریف میں خود ہی آگے اس کی تفسیر ہو گئی ہے، تو اس میں پھر کوئی کسی طرح کا وہ نہیں رہتا ہے، شک اور شبہ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہ مختلف اقوال نہیں رہتے ہیں، کیونکہ وہ یا تو حدیث شریف سے یا قرآن شریف سے خود ہی ایک دم کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس آیت سے کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے. پھر کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن سے کلیئر کٹ نہیں پتہ چلتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بالکل کلیئرلی نہیں بتائی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو جب قرآن شریف کی وہ آیات جن میں کلیئرٹی، مطلب اللہ تعالیٰ نے خود اسپیسیفکلی نہیں بتایا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، تو ایسے یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا، تو اس میں خود ہم لوگوں کے اوپر یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو بالکل کلیئرلی اسپیسیفائی کر دیں کہ اس سے مراد بس یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب بیسیکلی کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود بالکل کلیئرلی اسپیسیفائی نہیں کیا ہے، اس میں ایک جس کو کہتے ہیں نا ایلیمنٹ آف وہ ہے کہ اس میں مختلف اقوال ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کی طرف سے حتمی طور پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے نہیں اس سے مراد بس یہی ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کی بات کرتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ کئی بار ہم بتاتے ہیں کہ بھائی جمہور کا قول یہ ہے، ہم لوگ یہ مانتے ہیں، لیکن جو اور بھی اقوال ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ اب بہرحال یہ بہت زیادہ کامن بھی ہو گیا ہے کہ اس طرح سے کہ جو ہم مانتے ہیں بس وہ صحیح ہے اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب غلط ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز اور ذکر کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ او نہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بات اس کی نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اس چیز کی کر رہے ہیں کہ جمہور علماء یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل کلیئرلی مینشنڈ ہیں حدیث شریف یا قرآن شریف سے، تو اس میں پھر کوئی گنجائش ہماری طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے نہیں بچتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اب دیکھیں آپ لوگ کافی بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، کافی مہینوں سے یہ تفاسیر چل رہی ہے، تو یہ کہ اب یہ ساری چیزیں نا تھوڑی تھوڑی سی سمجھ میں آپ لوگوں کو بھی آنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہم تھوڑے سی جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ہی اس لیے بتاتے ہیں کہ جب سن رہے ہیں نا تو یہ چیزیں سن کے تھوڑا سا ذہن بھی کھلنا ضروری ہے اور یہ سب چیزیں سمجھ میں آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ جو الگ مختلف جو اقوال ہیں نا ان کی تطبیق کیسی ہوتی ہے. تطبیق از بیسکلی ہاؤ ڈو وی پٹ آل دیز تھنگس ٹوگیدر. ریکنسیلیشن ہوتا ہے نا کہ مطلب یہ کہ یہ قول بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ بہت جس کو کہتے ہیں کہ گہری بات ہے لیکن بہت اچھی بات ہے. اب یہ سمجھیے گا. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ آیات یا قرآن شریف کا ایک جو طرز ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن شریف جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے ہے نا. یا ایھا الناس قل اعوذ برب الناس، ہے نا. الناس کون ہے؟ لوگ ہیں، سارے لوگ ہیں. تو قرآن شریف جو اترا ہے نازل ہوا ہے تو وہ سب کے لیے ہے. اور اس وقت کا اگر دیکھیں تو بھائی اس وقت جو میجورٹی جو زیادہ تر لوگ جو سن رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تو نہیں تھے، ایمان والے تو نہیں تھے. وہ تو جو قرآن شریف سب کے لیے آیا ہے نا تو اس میں ایک ورسٹیلٹی ہے، مطلب ایک اس کے اندر نا ایک یہ چیز ہے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ اور جو اس کو سمجھ مطلب یہ کہ میننگز اس کو سمجھ میں آتے ہیں نا تو وہ اپنے لیول کے اعتبار سے اپنے لیول کے حساب سے وہ اس سے مطلب اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے یہ آیات جب آئیں تو کفار نے بھی اس کو سنا. ٹھیک ہے. اور جو اس وقت کے جو بھی غلام تھے انہوں نے بھی سنا، جو قریش کے سردار تھے انہوں نے بھی سنا، جو مومن تھے انہوں نے بھی سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے انہوں نے بھی سنا. تو ان آیات کا سب نے مطلب جو ہے نا وہ اپنے اعتبار سے اٹھایا. یعنی کہ اگر
بات ویسے ہو رہی ہے، ایک عمومی طور پہ ہو رہی ہے نا. تو کیا ہے کہ کوئی اگر کافر میں سے کوئی سنتا ہے تو وہ اس کا ایک سطحی یعنی ایک شالو سا میننگ نکال لے گا، ٹھیک ہے. جب وہ کوئی مسلمان سنتا ہے تو وہ اس کی اور گہرائی میں اس کا مطلب نکالے گا، اور اگر کوئی اس کو ولی اللہ سنتا ہے تو اس کا مطلب جو ہوگا وہ اور گہرا ہوگا، ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے. اب اس میں یہ کہ ایک عام آدمی یہ بات سنے گا تو اس کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ ہاں بھی پتہ ہے کہ زمین میں کیا جاتا ہے اور اس سے کیا نکلتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ بھئی زمین میں بارش جب ہوتی ہے تو پھر پودا نکلتا ہے اور یہ سب ہے، ٹھیک ہے. اس سے جو نیکسٹ لیول ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس کی تھوڑی سی گہرائی میں اگر جائیں گے تو کیا ہوگا کہ بھئی ہم لوگ زمین میں جائیں گے اور ہم لوگ اس سے نکلیں گے باہر، ہے نا. تو الگ الگ لیولز ہوتے ہیں، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور الگ الگ طرح سے ہم لوگ اپنے اپنے لیولز کے اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں. لیکن بات وہی ہے جو بالکل شروع میں ہوئی تھی کہ تفسیر جو ہے قرآن کی وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بتا کے چلے گئے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گنجائش چھوڑی ہے تبھی جو مفسرین اکرام ہیں انہوں نے اس میں الگ الگ مختلف اقوال دیے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی مختلف اقوال سے مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ اوپینینز بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو جو ڈفرینٹ اوپینینز ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں الگ الگ باتوں کی گنجائش ہے، ٹھیک. اب یہ ہے کہ والنازعات غرقا. اب اس کا ترجمہ ویسے کریں کہ قسم ہے فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں. اور اگر یہ ہواؤں کے لیے ہے تو پھر کیا ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو سختی سے نکالتی ہیں. اور یہ کیا ہے، جیسے اس سے مراد یہ ہوگا پھر اگر ہوائیں مراد ہیں اس سے کہ جو طوفان اور جو آندھیاں آتی ہیں، جو ٹورنیڈوز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، تو واقعی جس وقت وہ آندھی طوفان جب بھی ہیں جب وہ تھمتا ہے تو پھر دکھائی دیتا ہے کہ اتنے مضبوط گھر، پیڑ، درخت، مطلب جس کو کہتے ہیں بڑے بڑے بھاری بھرکم جڑوں سے اکھڑے ہوئے ہیں، ہے نا. تو جو سختی سے اکھاڑتی ہیں. اور پھر والناشطات نشطا، اور پھر اسی کا ہی کہ جو بند کھول دیتے ہیں یعنی کہ آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب اس سے مراد اگر فرشتے ہیں تو اس کی بھی بات کرتے ہیں، اور اگر اس سے مراد ہوائیں ہیں تو کیا ہے، وہ جو ٹھنڈی خوشگوار سی جو ہوا چلتی ہے نا جب وہ چہرے پہ بھی پڑتی ہے تو پھر اچھی لگتی ہے. اور اس طرح کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اچھی خوشگوار جو ہوا ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح سے والسابحات سبحا، جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں. اگر ان سے فرشتے مراد ہیں تو یہ کہ ایک وہ تیرنا ہوتا ہے جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت پانی اچھل رہا ہے ادھر ادھر، اور ایک وہ تیرنا ہوتا ہے جو کہ ویسے بھی خیر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سموتھ ہوتا ہے. کہ وہ ہم لوگ مثال کے طور پہ عام بول چال میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ بہت سموتھ کوئی موشن ہے تو کیا کہتے ہیں، ایسا لگا جیسے تیرتا ہوا آ گیا، ہے نا. تو یہ کہ کوئی بہت سموتھلی اگر کوئی موشن ہو رہا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، تیرنا. مطلب ہم لوگ آپس ویسے بھی استعمال کرتے ہیں فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اور پھر ان کی جو دوڑ کر آتے ہیں. اور اگر ان سے ہوائیں مراد ہیں تو اس سے کیا مطلب نکلے گا، اس سے یہ ہوگا کہ جب اگر آسمان دیکھیں تو بادل ہوتے ہیں، اور اگر ویسے کبھی خالی وقت ملے نا تو صرف بادلوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ریس لگا رہے ہیں، ہے نا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا. تو ان ہواؤں کو ان بادلوں کو کون اڑا رہا ہے، وہ ہوائیں، ٹھیک ہے. فالمدبرات امرا، جو ہر معاملے کا انتظام کرتی ہیں. اگر ان سے مراد فرشتے ہیں تو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کو اس طرح سے بجا لاتے ہیں. اور اگر ان سے مراد ہوائیں ہیں تو پھر کیا ہے، پھر یہ ہے کہ ہوائیں وہ جو کہ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طرح سے چیزیں لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے ہوائیں کیا لے کے جاتی ہیں، ہوائیں جو ہیں وہ بادل لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو جس کو کہا جاتا ہے نا پولن گرینز،
اب اس کا کیا وہ ہوگا، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بارش بھی ہوتی ہے تو وہی بارش والے جو بادل ہوتے ہیں وہ یہ ہوائیں ہی لے کے جاتی ہیں نا، اور انہی سے یعنی بارش اور یہ جو پولنز ہوتے ہیں اور یہ جو بادل ہوتے ہیں انہی سے پھر زمین میں الگ الگ جگہ الگ الگ طرح سے سبزہ اگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہیں پہ بادل جو ہے وہ ایک جگہ چلے جاتے ہیں بارش والے بادل، تو وہاں بارش ہوتی ہے، وہاں سبزہ اگتا ہے، کہیں پہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہاں باڑھ آ جاتی ہے، اور کہیں پہ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہاں سوکھا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں کیا ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک جس کو کہتے ہیں نا سرسری طور پہ اس کا ترجمہ دونوں کے اعتبار سے، یعنی کہ فرشتوں یا ہواؤں، ان سے مراد جو بھی ہیں اس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ نزع کی بات ہو گئی تھی، اس کے بعد والنازعات غرقا، غرق جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ڈوبنے کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو ڈوبنے کے اعتبار سے ہم بھی یہ کہتے ہیں نا، اس سے مراد یہ ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی، اگر ان سے مراد فرشتے ہیں، اور اب کیونکہ ترجمہ ایک بار ہواؤں کے ساتھ بھی سب کا ہو چکا ہے تو اب ایک ہی چیز لے کے چلیں گے، نہیں تو پھر پورے اس میں پھر بہت کنفیوژن بھی ہوتا رہے گا، کبھی ہوا کبھی فرشتے اس طرح سے۔ تو اگر اس سے مراد جو فرشتے ہیں نا تو وہ کیا ہے، جو ڈوب کے اندر سے کھینچ کے نکالتے ہیں، یعنی سختی سے کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اور یہاں پہ مراد جو اکثر جو مفسرین اکرام ہیں ان سے مراد ہے کہ یہاں پہ بدروحوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بدروحوں کی بات اس طرح سے کہ ان کو جو فزیکل باڈی ہے نا اس سے وہ اتنا اٹیچ ہو جاتی ہیں وہ روحیں کہ باہر آنے سے انہیں ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا اتنی پیوست ہوئی ہوتی ہیں وہ روحیں کہ ان کو کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے، وہ آسانی سے نہیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے مطلب کیا ہے، بیسکلی بات یہ ہے کہ پوری شدت کے ساتھ، ٹھیک ہے، جب کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ اس میں جیسے کہ ڈوب کے کام کرنا ہے، تو غرق یہاں پہ ڈوبنے سے ہی مراد ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈوب کے کام کر رہا ہے یا ڈوب گیا اس میں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی پوری توانائی، اپنی پوری جو صلاحیت ہے، جو میکسیمم قوت ہے وہ اس میں لگا دی اپنے اس کام میں، ہے نا۔ یعنی جو بھی پورا وجود ہے اس کی ساری صلاحیتیں اس کام پر لگا دینا، اس کو کہا جاتا ہے غرق ہونا۔ اب یہاں پہ جو اس سے مراد ہے نا، اسی طرح ایک عربی میں ویسے کہا جاتا ہے اغرق النازع فی القوس، یعنی کمان کھینچنے والے نے اس کو کھینچ کے اپنی پوری قوت لگا دی، ٹھیک ہے، یعنی اتنی زور سے اس کو پیچھے تک کھینچا، تو وہ کیا ہے کہ اس کو بھی کہا جاتا ہے اغرقہ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ پوری زور اور شدت اور قوت کے ساتھ جتنی بھی توانائی ہے وہ سب اس میں لگا دینا، تو وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرشتے جو کافروں کی جان نکالتے ہیں پوری قوت اور شدت کے ساتھ، اور ایک حدیث شریف بھی ہے کہ پوری قوت اور شدت کے ساتھ نکالی جاتی ہیں ان کی جانیں، جیسے کہ خاردار چیز کے اوپر سے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ تو روح پہ کیا ہوتا ہے کہ گویا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جو مادی یعنی جو فزیکل جو اسپیکٹس ہیں نا اس میں وہ اتنی پیوست ہوئی ہے کہ اس سے اس کو نکالنا، یعنی جو مادہ پرستی ہے، جو نفسانی جو خواہشات ہیں، ان کا غلبہ اس روح پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آسانی سے وہ اپنی جڑ نہیں چھوڑتی ہیں۔ اور یہاں پہ مراد کافر سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، آخرت کو بھلا چکے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو دنیا میں بالکل ڈوب چکے ہیں، جو غرق ہو چکے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ صرف اچھا وہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن بیسکلی جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کو بھول چکے ہیں، یعنی اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ ہم لوگوں کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کریں ہم سب لوگوں کی۔ اس کے بعد جو بات آئی ہے وہ آئی ہے وَالنَّاشِطَاتِ نشطا۔ تو نشط جو ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ گرہ کھولنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ایک جو بہت آسان سی ایک جو چیز بتائی گئی، جیسے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے نا بہت آسانی کے ساتھ، یہ وہ بات ہو رہی ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، نشط۔ تو یہ جو ہے یہ وہ بات ہو رہی ہے، اور بیسیکلی
آسانی کے ساتھ، جو ہلکے سے سہولت سے جو چیز کھل جائے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. آسانی سے کوئی چیز کھینچ لینا، یہ اس کی بات ہے. اور یہاں پہ نشط، اور اسی طرح اردو میں بھی جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا طبیعت میں نشاط، تو طبیعت میں کیا ہے نشاط کی کیفیت، یعنی کہ طبیعت ہلکی ہے، کھلی کھلی سی ہے نا، یعنی کہ کوئی الجھن، کوئی پرابلم، کوئی کسی طرح کی کوئی کانفلکٹ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہلکی طبیعت جب ہوتی ہے تو اسی کو ہی کہا جاتا ہے نا کہ طبیعت میں نشاط ہے. تو یہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ وہی نشط ہے. ٹھیک ہے. تو مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں، اور یہ جو یہاں کی جو فزیکل اسپیکٹس ہیں نا دنیا کے، ان کے ساتھ اس طرح سے اپنے آپ کو جکڑ کے نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ دنیا کے ساتھ اگر جڑے رہیں گے تو پھر اتنی ہی مشکل ہوگی اس سے الگ ہٹنا. اور جب دنیا سے جڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ دنیا سے نکلتے ہوئے پھر تکلیف نہیں ہوگی. کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ خود منتظر ہوتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے. ٹھیک ہے. اور مومن جو ہے نا اس کے لیے جو یہ زندگی ہے نا وہ ایسٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے، ایک لائبلٹی ہوتی ہے، یعنی ایک امانت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ زندگی ہوگی تو اتنا زیادہ حساب کتاب بھی دینا ہوگا. جتنی آسانیاں، جتنی آسائشیں ہوں گی حساب اتنا ہی ہوگا، یا جتنی زیادہ دولت ہوگی، جتنی زیادہ اور چیزیں ہوں گی تو اتنا حساب دینا ہوگا. اس کے بعد پھر کسی کا مائک آن ہے، آپ لوگ اس کو میوٹ کر لیجئے، جزاک اللہ خیر. تو بہرحال یہ ہے بات ناشطاتی، نشطہ کے یہ جو آسانی کے ساتھ، اور اس کی مثال وہی ہے جیسے مشیزے سے پانی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو بات آئی ہے وہ آئی ہے والسابحات سبحا. ٹھیک ہے. اور سبحا سین با ہا، اس کا یہ جو ثلاثی مجرد یعنی روٹ ورڈ جو ہے وہ کیا ہے کہ آسانی کے ساتھ ہوتا لگانا. ٹھیک ہے. مطلب بہت سموتھ جو ایک موومنٹ ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. تو بات وہی ہے کہ اگر اس سے مراد ہوائیں ہیں تو کیا ہے کہ وہ بادل جو کہ تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نا آسمان میں، تو اصل میں وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو ان کو تیرا کے لے جاتی ہیں. اور پھر کیا ہے فالسابقات سبقا. سبقہ جو ہے وہ ریس، جو انگریزی میں جو ریس ہوتی ہے نا اس کو جب ایک جو ہے ایک دوسرے سے سبقت لے جانا، جو ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ اس سے وہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ جب دیکھیں شروع میں ہے والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، یعنی شروعات جو ہے وہ واو سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب فا آتا ہے نا تو فا سے یہ پتہ چلنے لگتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو دو آیتیں ہیں، شروع کی 3 میں واو ہے اور اس کے بعد 2 میں فا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو چیزیں بتاتے ہیں نا یہ اس نیت سے کہ جب انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگ قرآن شریف کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں کس کس طرح سے، کیونکہ کئی بار ہوتا ہے نا کہ وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اچھا آیت شروع ہوئی کس سے، واو سے کہ فا سے. تو شروع کی 3 جو ہے نا وہ واو سے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور ایک ہی چیز بھی ہو سکتی ہے، دونوں امکان ہوتا ہے. لیکن جب فا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی بات ہوئی ہے نا فا اور فا دو جو آیت میں ہیں، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. تو فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. تو یہ جو ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا آتا ہے، سبقت کی تو بات ہو گئی، اب آ رہا ہے فالمدبرات امرا. تو تدبیر جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تدبیر ویسے بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو مدبرات یہاں پہ اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. اور تدبیر کیا ہوتا ہے؟ تدبیر بیسیکلی پلاننگ کو کہتے ہیں، آرگنائزیشن بیسیکلی. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ یہ اگر ان سے جو مراد ہے فرشتے ہیں یا ہوا، دونوں کی بات ہوئی تھی نا کہ جیسے بارش اور بادل اور اس طرح سے ہوائیں سب ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور اسی طرح سے فرشتے بھی جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا جو بھی امر یعنی کہ جو حکم ہوتا ہے وہ بجا لانے کے لیے، یعنی وہ ماننے کے لیے، وہ کرنے کے لیے فرشتے پورے وقت تیار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیا ہے، الگ الگ فرشتوں کے الگ الگ جس کو کہتے ہیں نا ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں، تو وہ ان کو بہت بہترین طریقے سے سب کچھ ویسے کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کو. ٹھیک ہے.
اور یہ کہ جو پلاننگ ہوتی ہے نا اس کے لیے قرآن شریف میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں. اور دیکھیں یہ پھر سے ایک بار مطلب ہمارے خیال میں ہر بار جب ہوتا ہے تو ہم یہی بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے نیت جو ہے وہ کیا ہے. نیت یہ ہے کہ جو قرآن شریف میں پھر وہی ہے کہ ایک ہی مطلب کے بہت سارے الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ چیزیں استعمال کی ہیں. لفظ جو ہیں وہ الگ ہیں. اب پلاننگ کے لیے نا قرآن شریف میں ایک تو تدبیر آتا ہے, ایک قید بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, قید جو ہوتا ہے, قید وہ پلاننگ ہوتی ہے جو کہ سیکرٹلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس قید میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا اسپیکٹ ہے اس پلاننگ کا وہ کیا ہے کہ وہ ایک راز ہوتا ہے, وہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ جب اگر وہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کا جو مین جو ایک اسپیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے قرآن شریف میں پلاننگ کے لیے ایک اور چیز آئی ہے اور وہ کیا ہے, مکر. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ٹھیک ہے, تو مکر بھی جو ہے, مکر بھی پلاننگ کے لیے آتا ہے, لیکن یہ وہ پلاننگ ہوتی ہے جو کسی کانفلکٹ کی وجہ سے ہو, یعنی کسی سے کوئی پرابلم ہے اور اس کے بعد جو پلاننگ کی جاتی ہے اس کو پھر مکر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور مکر جنرلی جب ہوتا ہے نا تو وہ ایک جوابی کارروائی ہوتی ہے, یعنی کہ کسی نے کچھ کیا تو اس کے جواب میں جو پلاننگ ہوتی ہے نا اس کو مکر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اور لفظ جو آتا ہے وہ آتا ہے ہیلا. ہیلا جو ہم ویسے بھی استعمال کرتے ہیں اپنے اس میں کہ اچھا ہیلا بنا لیا ہے نا, تو وہ کیا ہے, ہیلا بھی ایک پلان ہی ہوتا ہے. اور اس میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ کلیور پلاننگ, جس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا میکسیمم فائدہ اٹھانے کے لیے, ہے نا, یعنی کہ کوئی چیز آلریڈی موجود ہے تو اس سے میکسیمم فائدہ اور منیمم نقصان کس طرح سے پہنچے تو اس کو ہیلا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ فار انسٹنس جو ہم لوگ ویسے بھی استعمال کرتے ہیں کہ کوئی حکم ہے تو اس میں اس حکم کو بنا اس حکم کو توڑے ہوئے اس سے میکسیمم فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے اور اس سے منیمم نقصان پہنچے لوگوں کو, تو اس کو ہیلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مینیپولیٹ کرنا بیسیکلی. تو یہ ہے جس کو ہیلا کہا جاتا ہے. تو کیا کیا ہوا, تدبیر, قید, مکر اور ہیلا. اور یہاں پہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے. اب یہ کون سی پلاننگ ہوتی ہے, یہ وہ پلاننگ ہوتی ہے جو بہت آرگنائزڈ ہو. ٹھیک ہے, اور آرگنائزڈ ہو اور یہ پوری پلاننگ کرنے کے بعد ایک بار جس کو کہتے ہیں نا کہ پیچھے جا کے پیچھے ہٹ کے ایک بار پھر سے اوور ویو کیا جائے وہ پلان اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یو پلان سم تھنگ, یو اسٹیپ بیک اینڈ دین یو کم بیک ٹو دا پلان اگین اینڈ دین ایگزیکیوٹیڈ, اس کو کہا جاتا ہے تدبیر. اور تدبیر میں اگر دیکھیں تو دبر ایک لفظ اس میں چھپا ہوا ہے جو اس کا مجرد ہے, جو اس کا روٹ ورڈ ہے. اور دال با را, دبر جو ہے وہ پیچھے کے حصے کو کہتے ہیں. یعنی کہ تدبیر وہ پلاننگ ہے جس میں آپ نے پوری پلاننگ کی, پھر پیچھے جا کے دیکھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے بعد دوبارہ پھر اس کو اس پہ جس کو کہتے ہیں کہ کام ہوتا ہے. تو تدبیر وہ والا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہو گئی ساری قسم سے. ٹھیک ہے, ساری اقسام ہو گئی. اب اقسام ساری قسمیں ہونے کے بعد جو مقسم علیہ جو ہے یہاں پہ وہ محذوف ہے, یعنی کہ یہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے کیا مطلب ہے, اور اس سے مطلب بیسکلی یہ ہے کہ دیکھیں جب قسم کھا رہی ہے, میں نے اس کی قسم کھائی, اس کی کھائی, اس کی کھائی, تو کیا آتا ہے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ اچھا اب کوئی بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہے کوئی. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو طرز استعمال کیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ وہ بات نہیں بتائی. اور اگر ویسے دیکھیں تو جو اس سے پہلی جو صورت ہے یعنی سورہ نبا میں بھی اس کی بات ہوئی ہے, یعنی یوم الفصل کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے نا, یعنی کہ یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے, تو اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ خود قرآن ہم کو مجبور کر رہا ہے کہ ہم جو اور صورتیں ہیں نا ان کو کھول کے دیکھیں کہ یہ بات کس کی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو محذوف یعنی کہ حذف کر لیا ہے, یعنی مینشن نہیں کیا, اٹ از ناٹ دیئر پریزنٹ. لیکن سورہ نبا میں اور سورہ مرسلات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے نا, کہ ما توعدون لواقع, کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے نا وہ ضرور بضرور واقع ہوگا, یعنی واقعتاً وہ چیز ہو کے رہے گی.
ہے نا. تو یہ جو ایک چیز ہے نا، القرآن یفسر بعضہ بعض، کہ قرآن شریف کا بعض حصہ جو ہے نا وہ بعض کی تفسیر ہے. تو یہاں پہ جو مقسم علیہ ہے وہ بتایا نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے حذف کر لیا ہے. اور اس کی کیا ہے اس کا ریزن؟ یہ کہ ہم پھر اور صورتوں میں ڈھونڈیں اور صورتیں جو ہیں وہ اس صورت کی تفسیر بن جائیں. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ جو آڈینس تھے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب کوئی چیز آئے گی تو وہ نہیں آئی، اس کے علاوہ کچھ اور بات ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے ایک فائدہ اور کیا ہوگا؟ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں کوئی چیز ہو رہی ہے اور ہم کو پتہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے قسم کھائی ہے کہ اب یہ بات کرے گا، لیکن جب وہ بات نہیں کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر غور کرتے ہیں کہ اچھا اس نے وہ بات نہیں کی تو اب کہہ کے آ رہا ہے. ٹھیک. تو یہاں پہ ایک فائدہ جو ہے وہ یہ بھی ہے اس کا کہ جو آگے جو بات آ رہی ہے نا وہ پھر دھیان سے سنی جائے گی. اب وہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب آیا ہے یہ بات کہ یوم ترجف الراجفہ. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ قیامت ضرور آئے گی. ٹھیک. جس دن ہلانے والی ہلا ڈالے گی. ٹھیک ہے. اب رجف، اللہ تعالیٰ اب قیامت کا ذکر یہاں سے شروع کر رہے ہیں، جبکہ قیامت کا نام نہیں لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب رجف کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی کوئی چیز بہت سختی سے جب ہلائی جاتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کا ایک اور لفظ آیا ہے قرآن شریف میں ہی، سورہ زلزال ہے جس جو انشاءاللہ 30ویں جزء میں ہی ہے، اور وہ جو لفظ ہے وہ ہے زلزلہ. تو زلزلہ ہوتا ہے جب زلہ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے زا لام لام زلہ. ٹھیک ہے. تو وہ ہوتا ہے جب پہلی بار کسی کا پیر پھسلتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کسی کا پیر پھسلا ایسے ہی چلتے چلتے تو اس کو زلہ کہتے ہیں. ٹھیک. اب جب یہ زلہ یعنی یہ جو پھسلنا ہے یہ ایک بار نہیں، یہ مستقل، مطلب وہ اٹھا پھر پھسلا پھر اٹھا پھر پھسلا پھر گرا، تو اس کو پھر زلزلہ کہتے ہیں. یعنی ریپیٹیشن آف دا ورڈ. یہ جو ہے یہ یعنی لفظ دیکھ کے ہی یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک چیز ایک بار نہیں ہوئی، یہ بار بار ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور زلزلہ اسی سے ہی آیا ہے کہ ایک بار جس کو کہتے ہیں کہ زمین ہلی، لوگ گرے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اور اس طرح سے ایک پے در پہ وہ ہلتی ہے. ٹھیک ہے. تو رجفہ، رجا جو ہے وہ را جیم جیم ہے نا، یہ جو ہے یہ لفظ آتا ہے جو پہلا جب جھٹکا لگتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے رجا. اذا رجت الارض رجا، یعنی کہ کوئی ساکت چیز، کوئی تھمی ہوئی ٹھہری ہوئی چیز ایک دم اچانک سے جب ہلنے لگتی ہے تو جو پہلا جھٹکا جو آتا ہے اس کو رجا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ویسے اگر دیکھیں تو جب زلزلہ آنا شروع ہو تو جو پہلی بار جب جھٹکا ہوتا ہے اس کو رجا کہتے ہیں. اس کے بعد جب وہ کنٹینیوز رہتا ہے تو پھر اس کو زلزلہ کہتے ہیں، جو زلہ ہے وہ. اور اس کے بعد اذا رجت ارض رجا تو ہو گیا. یہاں پہ یوم ترجف الراجفہ، تو یہاں پہ یہ جو ہے کانپنے والی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ایک اور جو لفظ آیا ہے رجت یوم ترجف الراجفہ. تو یہ جو ہوا ہے نا تو یہ ہے کہ جب جو کانپنے والی ہے نا وہ کانپے گی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، جو کہ یہ بات سمجھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ یہاں سے اس سے مراد زمین ہے، ارض. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ، اور یہ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ سورہ مزمل میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مینشن کی ہے. ٹھیک ہے. والجبال یہ ہے کہ جبال جو ہے وہ کثیبا مہیلا، یعنی کہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت. ٹھیک ہے. اور یہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں سورہ نبا میں کہ جب جو پہاڑ ہیں تو وہ چلیں گے، اور اس طرح سے الگ الگ چیزیں آئی ہیں، ہے نا. تو بیسکلی جو بات جو اس سے بتائی گئی ہے نا کہ ترجف الراجفہ، اور راجفہ ہلنے والی، اور اس سے مراد زمین ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ زمین اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، زمین کو کیا نام دیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے؟ وہ جو کہ کانپنے والی یا ہلنے والی. تو اس سے ایک جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ زمین
ہے ہی ہلنے والی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو زمین نہیں کہا، اس کو ہلنے والی کہا ہے. یعنی یہ پتہ چل رہا ہے ہم کو اس سے کہ زمین کا جو مقصد تخلیق، یعنی کہ دا پرپز آف کریشن جو تھا وہ کیا تھا کہ اس کو الٹیمیٹلی ہلنے والی ہی ہونا تھا. یعنی کہ اس کو الٹیمیٹلی یہی ہونا تھا کہ وہ ہلے اور کانپے اور اس میں زلزلہ ایک شدید آئے اور سب کچھ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، تو صرف اس ایک لفظ سے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے ارض یعنی زمین نہیں مینشن کیا، راجفہ کیا ہے، اس میں فاعل ہے یہ، یعنی کہ وہ جو کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی کوالٹی ہی یہ ہے کہ وہ ہلتی ہے. یعنی کہ ابھی اگر وہ ساکت ہے تو وہ ایک ٹیمپریریلی ہے، لیکن اصل میں اس کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہلے گی اور وہ ضرور ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، تتبعها رادفہ. ٹھیک ہے، اور ردفہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسکلی جب کسی ایک سواری پہ کوئی آپ کے پیچھے بیٹھتا ہے نا تو اس کو ردیف کہتے ہیں. ردیفہ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہاں سے مراد یہ، اچھا اب اس میں ایک جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ رادفہ کیا ہے؟ رادفہ وہ ہے یعنی کہ جو ایک سواری پہ آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے بیٹھا ہے تو وہ کیا ہے کہ جدھر آپ جائیں گے، جدھر وہ سواری جائے گی ادھر ہی وہ بھی جائے گا جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جس کے بعد پیچھے آنے والی آ جائے گی. ٹھیک، یعنی کہ اتنے پیدر پہ آئے گی کہ جیسے کہ ایک کے بعد دوسرا. ٹھیک ہے، ردیفہ اس حساب سے کہ ایک جب ہوگی تو اس کے بعد پھر دوسرا ہو جائے گا. جبکہ پہلے ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ ان دونوں کے یعنی نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ ہے نا، ان دونوں کے درمیان گیپ تو ہے بہت، لیکن وہ ایسا لگے گا کہ جیسے ایک کے بعد دوسرا ہونا ہی ہونا ہے. تو اس وجہ سے ایسا ہے کہ ردیفہ گویا کہ دونوں ایک ساتھ ہو رہے ہیں. اور اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، آیت نمبر 6 یعنی کہ جو پہلا جو ہے وہ ہے جو نفخہ اولا یعنی جو پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا وہ، اور آیت نمبر 7 یعنی تتبعها رادفہ، اس سے مراد جو ہے وہ نفخہ ثانیہ یعنی کہ سیکنڈ ٹرمپٹ یعنی دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا وہ مراد ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ نبا میں یاد ہے نا نفخ فی الصور آیا تھا نا، تو وہاں پہ بھی سور بتایا گیا تھا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سور لفظ استعمال کیا ہے اور یہاں پہ کچھ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا بات ہے؟ اچھا، راجفہ رجف جو ہے نا، رجف ویسے بھی جو بہت ایک وہ موومنٹ یا وہ حرکت جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہو اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو بالکل تتر پتر کر دے، جو بالکل کیا بولیں مطلب بیسکلی جو انکمفرٹیبل چیز کر دے نا اس کو کہا جاتا ہے رجف. ٹھیک ہے، تو کیا ہے راجفہ یعنی کہ وہ چیز ایسی ہوگی کہ اس میں سب انکمفرٹیبل ہوں گے. اس کے بعد تتبعها رادفہ یہ ہو گیا. اس کے بعد آیا قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑکتے ہوں گے. اب یہاں پہ اور اس کی کافی تفصیل ہے، اللہ کرے آج ہو ہی جائے. اب قلوب اب یہاں پہ ویسے شروعات ہونی چاہیے تھی القلوب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ قلوبن سے مطلب جو ہے الف لام یہاں پہ نہیں لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ قلوبن ہوا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ناؤن ہے جو اسم ہے وہ کامن ہے یا پراپر ہے، تو یہاں پہ یہ کامن ہے. اور اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب صرف یہ ہے کہ کچھ دل ہوں گے. ٹھیک ہے، الف لام نہیں ہے تو اس سے کیا مطلب ہے کہ کچھ دل ہوں گے جو اس دن واجفہ. ٹھیک ہے، اس دن واجفہ ہوں گے. اب واجفہ سے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اب واجفہ سے یہاں پہ ایک وہ جو ہے کہ ڈر مراد ہے. ٹھیک ہے، اب ڈر کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں قرآن شریف میں، بہت سارے، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل کرنی ضروری ہے جو ہمیں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ڈر کے بہت سارے ہیں اور اگر اس کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی یا اس کے نوٹس چاہیے ہوں گے تو وہ بھی آپ لوگ پوچھ لیجیے گا، بیکاز دس از ریئلی آسم. مطلب بہت اچھا
اس کے سلسلے میں ہے. تو بہرحال جو ڈر کے لیے یعنی خوف کے لیے جو کچھ استعمال ہوئے ہیں الفاظ قرآن شریف میں وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہے خوف خا واو فا. خوف وہ ہوتا ہے جو کہ ایک فزیکل ڈینجر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جو کہ فزیکلی آپ کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جائیں تو پھر جو دل میں جو کیفیت آتی ہے وہ خوف آتی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک آتا ہے خشیہ، خا شین یا. ٹھیک ہے. تو یہ خشیت کب ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز ایسی ہو کہ آپ اس کی جو چیزیں ہیں نا، مطلب یہ کہ وہ چیز ہونے کے ڈر سے آپ کو ڈر لگے. ٹھیک ہے. خشیہ جیسے کہ فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی نوکری ہے اور وہ نوکری چلی گئی تو کیا ہے کہ اس وقت نوکری چلی گئی تو کوئی ڈر ویسے تو نہیں ہے، لیکن اس کی بعد جو چیزیں ہوں گی نا اس سے سوچ کے گھبراہٹ جو ہو اس کو خشیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک لفظ آیا ہے ڈر کے لیے خشوع، خا شین عین. خشوع جو نماز میں بھی ہوتا ہے نا. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ڈر ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور یہ صرف دل میں ہی اثر نہیں کرتا ہے، اس کا اثر جو ہے وہ آنکھوں میں اور ہاتھ پیر پہ بھی آتا ہے. اور یہی ایک مقصود ہوتا ہے نماز میں کہ دل کی ایک وہ کیفیت ہو کہ نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں اور ہاتھ اور پیر بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہوں، ہے نا. خشوع. تو خشوع وہ ڈر ہے جو صرف دل میں نہیں ہو، دل پہ اس کا اثر ایسا ہو کہ وہ نظروں پہ اور آنکھوں ہاتھ اور پیر یعنی کہ ہر جو اعضاء ہیں ہمارے ان کے اوپر بھی اس کا اثر ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے تقویٰ. ٹھیک ہے. وقایا وقایا یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ڈر ہوتا ہے کہ جب ہم کسی عمل جو بھی ہمارا ہوتا ہے کسی چیز کے انجام سے جب ڈرتے ہیں نا تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور تقویٰ وقایا کہا جاتا ہے. وقایا اور اسی سے ہی تقویٰ آیا ہے. اور تقویٰ بیسکلی کیا ہے کہ ہم لوگ ڈرتے ہیں اپنے ہی اعمال سے، ہے نا. یعنی خود کو ڈر لگتا ہے خود سے. صحیح. تو یہ جو ہوتا ہے یہ تقویٰ ہے. پھر ایک ہوتا ہے حذر. حذر کیا ہوتا ہے؟ حذر وہ ڈر ہوتا ہے یا وہ خوف ہوتا ہے بیسکلی. خوف یہ ہم اردو والا کر رہے ہیں کیونکہ عربی والا خوف جو ہے وہ تو الگ ہے، اور یہ سارے الفاظ ڈر کے لیے ہی استعمال ہوئے ہیں قرآن شریف میں. ٹھیک ہے. تو حذر وہ ڈر ہوتا ہے جب ہم کیا کریں کہ اس چیز سے جو ڈرانے والی جو ہیبت والی جو چیز ہے نا اس سے بھاگنا چاہیں، اس کو چھوڑ کے بھاگنا چاہیں، اس کے قریب بھی نہ جا پائیں. اور یہ کہ جب وہ قریب ہو تو اس سے ڈر گھبراہٹ ہو، اس کو حذر کہتے ہیں. پھر ایک اور ڈر ہوتا ہے جو کہ اس قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے را الف عین. ٹھیک ہے. را وہ ہوتا ہے جو ایک ڈر ہوتا ہے جو آپ نے ایکسپیکٹ نہ کیا ہو. جیسے فار انسٹنس آپ اکیلے گھر میں ہیں اور سڈنلی دروازے سے کوئی داخل ہو گیا تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سڈنلی ایک جیسے چونک جانا، ہے نا. وہ جو ڈر ہوتا ہے اس کو را کہتے ہیں. اور یہ وہ ڈر ہوتا ہے جو ایک دم ایک جھٹکے سے آتا ہے اور پھر وہ جھٹکے سے چلا بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. فوراً کے فوراً وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس وقت مینشن کیا ہے جب ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے فرشتوں کو جب دیکھا تھا نا، جب فرشتے آئے تھے ان کے پاس تو ایک دم دیکھتے ہی ابراہیم علیہ السلام کا جو ریاکشن تھا وہ را تھا. پھر ایک آتا ہے اسی ڈر کے لیے اوجسا. ٹھیک ہے. اور اوجس وہ ڈر ہوتا ہے جو کہ کوئی چیز سن کے ہو. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی بری خبر سن لی یا کوئی بات سن لی، کوئی اینٹیسپیٹری کوئی بات سنی تو اس سے جو ڈر ذہن میں آتا ہے وہ ہوتا ہے اوجس. وہ اوجس فی نفسی خیفہ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہ ڈر ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک استعمال کیا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اچھا اوجسا وہ ڈر ہوتا ہے جو کوئی کی چیز سن کے آئے لیکن وہ ڈر آپ چھپانا چاہیں، یعنی جو سامنے ہے نا اس سے آپ یہ چاہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے یہ ڈر کہ میں اندر سے ڈر رہی ہوں یا ڈر رہا ہوں، وہ سامنے والے کو نہ پتہ چلے. تو وہ جو آتا ہے وہ آتا ہے اوجس. اور اوجسا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس میں ہی جب فرشتے آئے تھے نا ان کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک جیسے ایک وہ گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے کیسے ایکٹ کیا کہ ایوری تھنگ از نارمل. مطلب انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ فرشتے جو آئے ہیں ان کو یہ پتہ چلے.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک ہے وجلا، ٹائم ہو گیا ہے لیکن بس یہ مکمل کر لیں. وجلا بھی ایک ڈر ہے، اور یہ کون سا ڈر ہے؟ یہ ڈر وہ ہے جو کہ دل کی گہرائی میں چلا جائے. ٹھیک ہے. وجلت قلوبہم، کہ جب مومنین کے لیے آیا ہے کہ جب ان پہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، تو یعنی کہ ان کے دلوں کی گہرائیوں تک وہ ڈر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ہے رہبہ. رہبہ وہ ڈر ہوتا ہے جو ایسا ہو کہ آپ کسی کو محبت کرتے ہو لیکن آپ کو یہ ڈر ہو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہ رہبہ، رہبانیت، یہ وہی والا ہے ڈر. ٹھیک ہے. پھر ایک ہے رعبہ، را عین با، جو رعب جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، رعب یعنی کہ کسی کا ایسا ڈر جو کہ آپ کے اوپر حاوی ہونے لگے، اس کو رعب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. را عین با جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، کسی کے رعب میں آ جانا. اور پھر اسی کی ایک اور قسم ہے شفقہ، جو اردو میں ہم شفقت بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ ہم کسی کا بہت خیال رکھتے ہیں، کسی کے لیے بہت زیادہ ہم فکر مند ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک وہ ڈر ہے جو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ ڈر کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو کہیں نقصان نہ پہنچے. تو یہ بھی ایک قسم کا ڈر ہے، اور یہ ہے شفقہ. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا ہے انشاءاللہ، باقی پھر انشاءاللہ آگے ہوگا. اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو واقعی جو قرآن شریف کی جو الفاظ ہیں نا ان کو ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی جو استعمال ہوئے ہیں کہیں پہ کچھ ہوا ہے، کہیں پہ کچھ ہوا ہے، اور جبکہ معنی کے اعتبار سے جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو سب کا مطلب سملر ہی لگتا ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات یہ ہے کہ تھرسڈے کو انشاءاللہ کلاس نہیں ہوگی. اب انشاءاللہ ہم لوگ پھر ٹیوزڈے کو، نیکسٹ ٹیوزڈے ملیں گے سورہ نازیات کے ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.